ویسلر کی بچوں کے لیے نظر ثانی شدہ آزمائش ویسلر انٹیلیجنس اسکیل چلڈرن ریوائز 1980۔ ویسلر نے بچوں کے اسکیل میں جو پہلی موڈیفیکیشنز کی تھیں وہ 1974 میں، اور دوسری جو ترمیم کی تھی وہ 1980 میں کی گئی تھی، اور اسے مزید بہتر، مزید جامع بنا دیا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے سوشل ویلیوز اور اس کے جو اثر و رسوخ ہیں اسے آزاد کرانے کی کوشش کی گئی اس اسکیل کو۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف اس اسکیل میں موجود جو کویسچنز ہیں، جو فقرات ہیں، اس کی ارینجمنٹ بدل دی گئی، بلکہ اس کی جو نوعیت ہے اس کو بھی بدل دیا گیا۔ اور 1991 میں بچوں کے جو اسکیل میں جو تیسری دفعہ موڈیفیکیشن کی گئی اسے جو ہے وہ ویسلر انٹیلیجنس اسکیل چلڈرن تھرڈ کہا گیا، اور اس ترمیم شدہ اسکیل کو جو ہے وہ 4 سال سے 17 سال کے بچوں 17 سال تک کے بچوں کی ذہانتی پیمائش کے لیے جو ہے اس ٹیسٹ کو استعمال کیا گیا۔ زبان دانی اور کارکردگی جو اسکیل ہیں ان کو مزید بہتر اور جامع بنانے کے لیے بہت زیادہ ہدایت دی گئی، اور جو نارمز ہیں جن کے اس کے طریقہ کار کو بھی جو ہے وضاحت اس کی گئی، بیان کیا گیا اس کو بہتر طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل آف انٹیلیجنس یعنی کہ WPPSI ویسلر کا نرسری اور پرائمری اسکول کے بچوں کا اسکیل ہے۔ اس نے نرسری اور پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے جو ہے 4 سال 6.5 سال کے درمیان بچوں کی ذہانتی پیمائش کے لیے جو ہے ٹیسٹ بنایا گیا، ایک انفرادی ایک ٹیسٹ ہے، اور اس میں بچوں کے مقابلے میں یہ جو پری اسکول اور پرائمری اسکیل کا جو لیول کے جو بچوں کا جو ٹیسٹ کے آئٹمز ہیں وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ اس میں آسان رکھے گئے ہیں، اور اسے پہلی بار جو ہے وہ 1967 میں سے تیار کیا گیا، اور اس میں ترمیم کر کے جو ہے وہ اسے بہتر بنا دیے گئے 1989 میں، اور اس لیے اب اسے جو WPPSI یعنی کہ ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل انٹیلیجنس ریوائزڈ کا اسے نام دیا گیا، اور سیٹلر نے کینسن کے نزدیک WSE تھرڈ، اور اس کے علاوہ اور اس میں جو ہے WPPSI اس میں مواد کو زیادہ بہتر، زیادہ جاذب نظر، زیادہ اور جدید جو تقاضوں کے مطابق جو ہے بچوں کے لیے زیادہ دلچسپ بنایا گیا، زیادہ بہتر بنایا گیا، زیادہ معیاری بنایا گیا، اسٹینڈرڈائز بنایا گیا، اور اس میں IQ معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ویسے ہی جیسے کہ ہم نے ایڈلٹ اور چلڈرن کا پڑھا تھا، ویسے پری اسکول اور پرائمری اسکیل کا بھی ہے کہ اس میں لفظی اسکیل اور کارکردگی کے اسکیل جو ہیں وہ 11 ذیلی ٹیسٹوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں یہ 11 ذیلی ٹیسٹوں میں سے ہر ایک ٹیسٹ جو ہے مختلف ذہنی صلاحیت کی پیمائش کرتا ہے۔ اس نے ذہنی عمر تصور پیش نہیں کیا، بلکہ IQ معلوم کرنے کا اس نے ایک ٹیبل تیار کیا تھا، اور وہ ٹیبل جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ذہانت میں یہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے جو اس نے ویسے جو گروہ بندی کی گئی ہے ذہنی معیار کی، وہ یہ ہے کہ اگر 70 سے کم جو ہے IQ ہے تو وہ ضعیف اس میں شامل کیا جائے گا، جو 70 سے جو 79 اس کا جو IQ لیول وہ درمیانہ درجہ، اور 80 سے 89 جو ہے وہ نارمل میں آ جائے گا، 90 سے 109 تک IQ جو ہے وہ اوسط ذہین ہوگا، ایوریج انٹیلیجنس، اور اس کے علاوہ 110 سے 119 تک جو IQ ہے وہ اعلیٰ درجے کا نارمل ہوگا، اور 130 اور اس سے جو اوپر جو IQ ہوگا وہ بہت زیادہ ذہین اور فطین جو ہے بچے کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ویسلر اور بینیٹ ٹیسٹ میں جو بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں، ویسلر نے ذہانت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور وہ ایک ہے وربل اور ایک ہے پرفارمنس، جبکہ بینی سائمن ٹیسٹ صرف زبان دانی کا ٹیسٹ پر مشتمل تھا۔ ویسلر کی اسکیل مدد سے بینے کی نسبت زیادہ عمر کے لوگوں کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ ویسلر نے زیادہ لوگوں کی عمر کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے ان کی ذہانتی پیمائش کرنے کے لیے بھی طریقہ بنایا گیا۔ بہرحال تاہم دونوں کا عمل سست ہے، دونوں کو ہی ایک ٹرینڈ، ایک تربیت یافتہ ماہر کی ضرورت ہے کہ ہر فرد کے لیے باری باری خود ہی یہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے 1 گھنٹے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو آگے ٹاپک ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ سے شخصیت کی آزمائشیں۔ شخصیت کی آزمائشوں کے لیے جو آج کل جو آزمائشیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ ایک تو آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں، اور ایک جو ہیں وہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں۔ اور آبجیکٹیو ٹیسٹ یعنی کہ معروضی آزمائشیں، ان سے مراد ایسی آزمائشیں ہوں گی جو معروضی آزمائشیں ہیں
معروضی آزمائشیں جن کی وجہ سے ہم شخصیت کے وصف کی یا اوصاف کی جو ہے وہ ان کے درجوں کی مقداری طور پر پیمائش کر سکتے ہیں، اور ان کے سوالات کا یہ ایسا سلسلہ ہوگا جس میں جوابات جو ہیں وہ ہمیں 2 ٹوک دینے ہوں گے، ہاں یا نہیں میں، یا پھر مختلف بیانات سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر خالی جگہوں کو پر کرنا ہوگا، یا اپنی طرف سے جس میں ہم الفاظ پر کر سکتے ہیں، یا صرف نہایت ہی مختصر قسم کی تعریفیں بیان کی جائیں گی۔ جواب کے طور پر معروضی آزمائشیں جو ہیں وہ فرد کے کرداری اندازوں کی پیمائش کرتے ہیں، یہ شخصیت کے پوشیدہ اوصاف کی پیمائش نہیں کرتی، بلکہ صرف کرداری اندازوں کی پیمائش کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اس میں معروضی آزمائشوں میں جو سکور معلوم کرنے کا، جو ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے، اس کے لیے کی ہوتی ہے، اس کی مدد سے ایک پڑھا لکھا شخص سائیکولوجسٹ کی مدد کے بغیر بھی جو ہے وہ اپنی ذہانت کی پیمائش کر سکتا ہے۔ اس کے نیکسٹ جو ہے وہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے۔ پروجیکٹیو ٹیسٹ جو ہیں یہ بالعموم ان ماہرین کے لیے جو تحلیل نفسی کے ماہرین ہیں، یا پھر فرائیڈ کے پیروکار جو معروضی یا مقداری ٹیسٹوں کو جو ہے رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجی یہ جو ہیں جو ٹیسٹ ہیں جو پرسنالٹی کے اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو معیر کرنے کے لیے یہ بہت محدود کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جو آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں پروجیکٹیو ٹیسٹ بہتر ہیں، کیونکہ یہ صرف شخصیت کے ہمیں جو ہے بیہیویئر کے بارے میں نہیں بتائیں گے، بلکہ شخصیت کے ہمیں لاشعوری محرکات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور دیگر پوشیدہ رازوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا، جس میں ہمیں شخصیت کے ان تحریکوں کے بارے میں، ان تصادموں کے بارے میں پتہ چلے گا جو کہ ہڈن ہیں، اور جنہیں ہم جو ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ کے ذریعے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو ہے بہت سارے ہمارے نفسیات جو ہیں پروجیکٹیو ٹیسٹ کے حامی ہیں، اور اسے جو ہے وہ نفسیاتی ایکس رے کا نام بھی دیا گیا ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ کو، کیونکہ اس میں شخصیت کے لاشعوری محرکات کو، پوشیدہ مکانیت کو، پوشیدہ رازوں تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے، ان تصادموں کو بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جو شخصیت کو کنٹرول کیے گئے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو شخصیت کی جو پیمائش کرتی ہیں تذلیلی آزمائشیں، ان کو جو بیان کیا گیا وہ ایسے کہ اس میں فرد کو غیر واضح مہیج دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے، جو کچھ اسے نظر آتا ہے اس کو بیان کر دے۔ اس میں کوئی واضح مہیج نہیں دکھایا جاتا، کوئی واضح اس میں جواب نہیں ہے، صرف وہ جو اس کو دکھایا جاتا ہے وہ غیر واضح ہے، اور اس میں وہ بیان کرے جو بھی اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، جو بھی اسے کچھ دکھ رہا ہے، اس میں غلط اور صحیح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس میں جواب کا۔ اس سے جو ہے وہ فرد کے پوشیدہ لاشعوری جو انکانشیس جو اس کے فیکٹس ہیں، جو راز ہیں، جو اس کے موٹیوز ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، جو دلچسپیاں ہیں، وہ جو ہے مواد کی وضاحت سے جو ہے معلوم کی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے فرد ٹھیک طریقے سے ان کو بیان کر دیتا ہے۔ یہاں پہ جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پہ کم سے کم اس میں سامان استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سامان استعمال کیا جاتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے، بغیر کسی مقصدی ساخت کے ہوتا ہے، اور جو الفاظ تصویروں وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں معمول کو کم سے کم ہدایت دی جاتی ہیں، اسے آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ جو مرضی جواب دے دے۔ اور اس کے علاوہ اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے ہم جو ہے ان ٹیسٹوں کو صنعت و حرفت کے لیے بھی، اور افواج کے لیے بھی، اور ڈیفرنٹ سروسز کے لیے بھی، شفا خانہ وغیرہ زندگی کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ شعبے ہیں، ان میں ان کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بغیر مقصدی ساخت کا مہیج اس میں جو ہے وہ جو بھی یہ پیش کیا جاتا ہے، معمول کو جو مہیج پیش کیا جاتا ہے وہ بغیر کسی مقصدی ساخت کے ہوتا ہے، تاکہ اس میں ہمیں معمول کے مختلف جو ہیں وہ رد عمال کا پتہ چل سکے، اور اس میں جو پرسنالٹی کے جو کانشیس جو اسپیکٹس ہیں اس میں کم توجہ دی جاتی ہے، اور اس میں شخصیت کے جو انکانشیس جو اسپیکٹس ہیں ان کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اور اس میں ہدایات جو ہیں وہ معمول کو کم سے کم دی جاتی ہیں، تاکہ معمول جو ہے وہ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا جواب دینے میں آزاد ہو، اپنی مرضی سے دے سکے۔ اور اس میں جو فوائد ہیں اس ٹیسٹ پروجیکٹیو ٹیسٹ کے وہی ہیں، اس میں نفسیاتی گھٹن نہیں پائی جاتی، اس میں فرد کو آزادانہ ماحول دیا جاتا ہے، اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، اس میں جواب دینے کی آزادی ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گھٹن نہیں ہوتی۔ سامان کا مقصدی ساخت کے بغیر ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ
یہاں پہ معمول اپنی مرضی کا اپنی پسند کا جواب دینے میں آزاد ہے، معلومات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس میں ان آزمائشوں میں جو استعمال ہونے والا سامان ہے وہ دراصل وہ بغیر ساخت کے ہے ہی اسی لیے تاکہ معمول اپنی امیجینیشن کے ذریعے سے اس کی مدد سے وہ جواب دے سکے۔ جواب کو چھپانے کی کوشش وہ بالکل بھی نہیں کرتا۔ لاشعوری نظام کے متعلق معلومات، اس میں تذلیلی آزمائشوں کی مدد سے معمول کے جو لاشعوری جو اس کا ادراکی جو نظام ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اور پروجیکٹیو ٹیسٹ کے ذریعے ہم شخصیت کے صرف ایک پہلو پیمائش نہیں کرتے بلکہ اس میں پوری شخصیت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اور اس کی جو خامیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سب سے پہلے جو آ جائے گا وہ نتائج کو اخذ کرنے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نتائج اخذ کرنے کا کوئی واضح یا کوئی معیاری مقداری طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ٹیسٹ لیتا ہے اس ٹیسٹ لینے والے کی قابلیت پہ، اس کی تعلیم پہ، اس تجربے پہ، اس کی مہارت پہ، اس کے ہنر پہ، یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نتائج کو بنا رہا ہے، ریزلٹس کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے۔ ماہر کے اپنے خیالات کا، احساسات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اسی لیے ایک تربیت یافتہ ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ ماہر کے بغیر تذلیلی آزمائشوں کو استعمال کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ کنٹرول گروپ جو ہے، تذلیلی آزمائشیں جو ہیں، پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں، اس میں مواد کو کے لیے جو ہے وہاں پہ یہاں پہ کوئی بھی معیاری گروپ یا کوئی کنٹرول گروپ نہیں بنایا جاتا ہے جس میں ہم نتائج کو کمپیریزن کرنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے، ان کے جو سکورز ہیں، سکورز کا موازنہ کرنے کے لیے نتائج یہاں پہ اخذ نہیں کیے جاتے، اور پیش گوئی کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ کوئی اتنا زیادہ ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے، یہ ناکام ہو رہی ہیں۔ اس میں جو مواد ہے وہ کردار کی واضح طور پر جو ہے پیمائش کرنے میں یہ اتنا زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ماضی کے جو لاشعوری قسم کی جو محرکات ہیں ان کو بیان کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے، اور یہ صرف پڑھے لکھے معمولوں کی شخصیت پیمائش کرنے کے لیے ٹیسٹ جو زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور اس کی جو صحت اور اعتباریت جو اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ہے، ان میں جو سائیکالوجی میں جو پرسنالٹی ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں وہ ان کی اتنی بیٹر نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے فرائڈ بھی اس کو تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا۔ اور شخصیتی پیمائش کے لیے کئی قسم کی تذلیلی آزمائشیں یوز کی جاتی ہیں۔ ڈریم انٹرپریٹیشن ہے، ورڈ فری ایسوسیشن ٹیسٹ ہے، کمپلیشن ٹیسٹ ہے، روڈ شاکنگ پلاٹ ہے، ہولڈس مین کی سیاہی کے دھبوں والی آزمائشیں ہیں، TAT ہے، تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ ہے، اور بچوں کی موضوعی ادراکی آزمائشیں ہیں۔ تاہم روڈ شاکنگ پلاٹ ٹیسٹ اور TAT ٹیسٹ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، جن کو آگے ہم تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔